بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ بڑے لمبے وقفے کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم مبتدا اور خبر کے بارے میں قرآنی مثالیں سیکھیں گے۔ عام طور پر نحو و صرف کی کتابوں میں زید، عمر، بکر کی مثالیں دے کے قواعد سمجھائے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کے اقتباسات اور ان کی مثالوں اور جملوں کے ذریعے قواعد سمجھائے جائیں تو وہ زیادہ ذہن میں بیٹھنے والے اور دیر تک قائم رہنے والے ہوں گے۔ اسی لیے آپ کے سامنے مبتدا اور خبر کی یہ 48 مثالیں یا 48 جملے آپ کے سامنے درج ہیں۔ ان میں سے 35 جملے وہ ہیں جو حدیث میں ہیں اور باقی 11 جملے یہ باقی جملے جن کے آگے سٹار لگا ہوا ہے یہ قرآن مجید کی مثالیں ہیں۔ آپ نہ صرف عربی قواعد کو سمجھیں گے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات کا مفہوم اور معنی بھی جان جائیں گے اور قرآن مجید کے کچھ الفاظ کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کالم ہے جس میں مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ دو اجزاء سے مل کے بنتا ہے، مبتدا اور خبر۔ تو مبتدا عام طور پہ معرفہ بنیادی طور پہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر بنیادی طور پہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ہی معرفہ ہوں۔ اس کی آگے تقریباً یہ 3 کالموں میں 4 کالموں میں مثالیں آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی قسط پہ بھی پیش کی جائے گی جس کے اندر مبتدا نکرہ بھی آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ ہم ہدایت النحو کا مقصد اول پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر مرفوعات کی بحث میں مبتدا اور خبر دو مرفوع ہیں، اس کی اب کثرت سے مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ العلم نور، علم نور ہے۔ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے۔ المؤذن مؤتمن، مؤذن اذان دینے والا امانت دار ہے۔ المؤمن مألف، مومن الفت کی جا ہے، محل الفت ہے، چاہے جانے کے لائق ہستی ہے۔ الدین مقضی، قرض ادا کی جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا۔ الجالب مرزوق، منڈی میں بازار میں مال لانے والا رزق پانے والا ہے۔ والمحتکر ملعون، اور ذخیرہ اندوز لعنتی ہے۔ المنحۃ مردودہ، دودھیاری اونٹنی جو ادھار کسی نے دودھ دینے کے لیے آپ کو دودھ پینے کے لیے دی ہو وہ رد کی جائے گی، واپس کی جائے گی۔ تو دیکھیں کہ اس کے اندر پہلا جز مبتدا اور دوسرا خبر ہے، مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے۔ اب دوسرے کالم میں دیکھیں کہ مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ آ رہی ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، بھلا چاہنے کا نام ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی مثالیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ انت الاعلی، آپ اعلیٰ ہیں، بالا تر ہیں۔ انتم الاعلون، تم ہی سربلند ہو۔ انتم الفقراء، تم سب محتاج اور فقیر ہو اللہ کے۔ انتم ہؤلاء، تم وہی لوگ ہو۔ هو الحق، وہ حق ہے۔ هو الحی، وہ اللہ زندہ ہے۔ ذالک هو الخسران، یہی وہ خسارہ اور گھاٹا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرف باللام آ رہی ہے۔ تیسرے کالم میں دیکھیں کہ مبتدا معرف باللام ہے، معرفہ ہے، اور خبر مخصوص بالاضافت، یہ بھی معرفہ بن گئی، مرکب اضافی کی شکل میں ہے۔ الصلاۃ عماد الدین،
نماز دین کا ستون ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اخلاق کا حسن ہے. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، کنبہ ہے. المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے. الخمر جماع الاثم، شراب گناہ کی جڑ ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس میں دیکھیں کہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ آ رہی ہے. اب جانتے ہیں کہ جب کسی نکرہ اسم کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے مخصوص ہونے کی بنا پہ. اب چوتھا کالم دیکھیے، اس کے اندر بھی مبتدا معرفہ ہے لیکن یہ مرکب اضافی کی صورت میں مبتدا آ رہا ہے. یہاں تھا خبر مرکب اضافی اور یہاں ہے مبتدا مرکب اضافی آ رہا ہے. سید القوم فی السفر خادمہم، قوم کا سربراہ سفر میں ان کا خادم ہوا کرتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب فرض ہے ہر مسلم پر. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، پسندیدہ اعمال اللہ کو وہ ہے جو دائمی ہوں اگرچہ قلیل ہوں، تھوڑے ہوں. طلب کسب الحلال فریضہ، حلال کمائی کی طلب فرض ہے. بعد الفریضہ، ایک دوسرے فرض کے بعد، مراد ہے کہ نماز وغیرہ اور دیگر فرائض ادا کیے جائیں اور اس کے بعد پھر حلال کمائی کی تگ و دو کی جائے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ اور بنیاد ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها، محبوب ترین جگہ اللہ کو اس کی مسجدیں ہیں. ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور ناپسندیدہ جو جگہیں ہیں اللہ کو وہ اس کے بازار ہیں. کل معروف صدقہ، ہر معروف صدقہ ہے، ہر اچھا کام، ہر معروف کام جس کو لوگ مثبت سمجھتے ہوں تو وہ صدقہ ہے. کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات جو دین میں شامل کر دی جائے وہ گمراہی ہے. خیر الہدی ہدی محمد، اور ہدایت کا خیر محمد کی ہدایت ہے، یعنی بہترین رہنمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. اس میں دیکھا آپ نے کہ سید القوم مبتدا مضاف لے مل کے مبتدا بن گیا اور فی السفری یہ جار مجرور یہ مقدم آ گیا ہے اور خادمہم یہ اس کی خبر بن رہا ہے مرکب اضافی کی صورت، اور یہ جو جار مجرور کا جوڑا ہے یہ خادم شبہ فعل سے متعلق ہے. آخری کالم میں دیکھیں کہ اس میں مبتدا مرکب توصیفی کی صورت میں آ رہا ہے. تو جب کسی اسم کی صفت بیان کی جائے تو وہ بھی مخصوص ہو جاتا ہے اور معرفہ بن جاتا ہے. یہاں دیکھیں العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، مومن بندہ راحت پا جاتا ہے دنیا کی تھکاوٹ سے، تھکان سے. جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ دنیا کی تھکان اور تھکاوٹ سے نجات پا جاتا ہے، راحت پا جاتا ہے. العبد الفاجر یستریح من العباد، اور فاجر آدمی جب مرتا ہے تو راحت پاتے ہیں اس سے بندے. گویا مومن فوت ہو تو وہ دنیا کی مشقت سے نجات اور راحت پا جاتا ہے، اور اگر فاجر مر جائے تو دنیا کے لوگ اس سے راحت پا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے جان چھوٹ گئی. الطائم الشاکر، یہ دیکھیں موصوف اور یہ صفت مل کے مبتدا. کالصائم الصابر، یہ جار مجرور کی شکل میں اس کی خبر ہے. تو کھا کر شکر کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا ہو. شکر کی اتنی اہمیت ہے. التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر. مع النبیین والصدیقین والشہداء،
انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ وہ حشر میں لایا جائے گا، یعنی اتنا مقام ہے سچے تاجر کا۔ آگے دیکھیں، یہ فقیہ واحد، ایک اکیلا جو فقیہ ہے دین میں مہارت رکھنے والا دین اسلام میں، اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان پہ بھاری ہے 1000 عابدوں کے مقابلے میں۔ 1000 آدمی مل کے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شیطان کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ لعبد مؤمن خیر من مشرک، یہ قرآن مجید کا جملہ ہے کہ ایک بندہ مومن بہتر ہے ایک مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں کتنا بھلا لگے، ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور ایک مومن لونڈی کنیز وہ بہتر ہے ایک مشرک خاتون سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ کتنی ہی خوبصورت تمہیں لگے، اچھی لگے۔ الباقیات الصالحات خیر، صالح باقیات وہی بہتر ہے عند ربک، تیرے رب کے ہاں، جو آپ نے پیچھے ترکہ چھوڑے ہے باقی، وہ اگر اچھے اعمال چھوڑے ہیں، صدقہ جاریہ جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہی تیرے رب کے ہاں زیادہ بہتر ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ العبد الفاجر موصوف صفت مل کے مبتدا ہے، اور یستریح منہ العباد یہ جملے کی صورت میں، جملہ فعلیہ کی صورت میں یہ خبر بن رہی ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ عربی جملہ اگر اسم سے شروع ہو، اسم مرفوع سے، تو وہ جملہ اسمیہ ہوا کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس خاکے کا فائدہ ہوا ہوگا، اس مشق کا۔ آپ اس کو ہدایت النحو کے مقصد اول کہ مرفوعات میں مبتدا اور خبر کی بحث میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔